پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو تیسرے کلمے کے فضائل، فوائد اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ مکمل کیسے ہوا اور اس میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ اگر کہیں کمی ہو تو اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں، اسے اپنی زندگی میں لائیں اور تجربہ کیجئے۔ سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے۔ الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلاوت محسوس ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل پاور آف مسلم کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ وظائف سننے سے پہلے تیسرا کلمہ کیسے مکمل ہوا، کتنے خزانوں کا ذخیرہ ہے اس میں، احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ صاحب جمل فوائد لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یارحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تیسرا کلمہ 5 اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔
یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و قرار بھی اس میں موجود ہے۔ طریقہ عمل: ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں 100 بار درود شریف، پھر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں، روزانہ صبح شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یا 3 بار اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اگر اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار آپ کے معمول میں شامل رہے تو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل پاور آف مسلم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز روزانہ دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔